اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف جو ہے مکے میں نازل ہوئی۔ احقاف کے معنی ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے، جو کہ اس سے مراد وہ قوم عاد ہے، قوم عاد جو یمن وغیرہ کی طرف رہنے والے لوگ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل نازل کیے گئی، اتارنا کتاب کا، نازل کرنا کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو کہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں ہم نے خلقت کی زمین اور آسمان کی، وما بینہما الا بالحق کی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق کی مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، والذین کفروا اور جو لوگ منکر ہوئے، عما انذروا معرضون کہ وہ ان کو انذروا ڈر سنا کر، معرضون وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور ہم نے اللہ ہے جو خلقت کرنے والا ہے زمین اور آسمان کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ایک مقررہ مدت تک، کہ اس سارے پلانٹ کی، اس یونیورس کی ایک مقررہ مدت ہے، اور جو لوگ کافر ہیں انہیں کتنا بھی ڈر سنا دو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض برتتے ہیں۔ اب یہ مکی آیت ہے تو اس میں اگین سارے کافروں کا اس کا ذکر ہے۔ قل ارائیتم کیا تم نہیں دیکھتے، کہہ دو ارائیتم کیا تم بھلا دیکھو، ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلق من الارض، قل ارائیتم کہہ دو ارائیتم کیا بھلا دیکھو تو، ما تدعون جو پکارتے ہیں، جو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ارونی تو مجھ کو دکھا دو، ماذا خلقو کیا بنایا اس نے، کیا خلقت کی، من الارض زمین میں، ام لہم شرکن کیا ان کا کوئی شریک ہے، ساجھا ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، ایتونی تو لے آؤ بکتابن کوئی کتاب، من قبلی اس سے پہلے، ھذا او اثارات من علمی کہ اس میں جو علم چلا آ رہا ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو ان کو اس بات کا پروف لانے کے لیے چیلنج دیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تم اللہ کے سوا جو تم جس کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، انہوں نے کیا خلقت کی، ان کا آسمان کے بنانے میں کوئی شرکت ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی علم چھوڑا ہوا ہے، کچھ بھی لے کر آ جاؤ۔ اب جب ہم پوچھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کے باقاعدہ پروف تھے کہ آسمانوں کا بنانے والا، زمینوں کا بنانے والا، کریشن آف یونیورس کی آیتیں موجود ہیں، اور پرانی کتابوں میں اس کے ثبوت موجود ہے، اور اللہ پاک نے جو قرآن اتارا اس میں ایسے ایسے علوم موجود تھے، اور ایسے ایسے اس میں پروف موجود تھے کہ صداقت کرتی ہے وہ ہر چیز کی، ہر بات کی تصدیق کرنے والا قرآن۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم اتنا پروف لا سکتے ہیں قرآن کے بارے میں، اس کو اتنا لاجیکلی پروف کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز پریڈکٹ کرے تو اس کا پریڈکشن کا لیول 0.0001% رہے گا کہ وہ ایکوریٹ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا اس قرآن میں، اس کو اتنے اچھے سے لاجیکلی، سائنٹیفکلی، چاہے وہ پرانے زمانے کی باتیں ہو یا پھر آنے والے زمانوں کا پریڈکشن ہو، قوموں کے احوال ہو، جو بھی کچھ ہے وہ اتنا ایکوریسی کے ساتھ ہے کہ اس کا کسی ہیومن کا پریڈکٹ کرنا امپاسبل ریشو ہے۔ تو یہاں چیلنج کریٹ کرنے کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان سے، ان کو یہ کہو کہ جس باتوں کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہے، وہ ہمارے خدا ہے، تو ان سے پوچھو کہ ما تدعون من دون اللہ تو تم اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلق من الارض مجھے انہوں نے کیا بنایا زمین میں یہ بتاؤ، ام لہم شرکم فی السماوات آسمان کے بنانے میں ان کا کوئی ساجھا، کوئی شریک ہے، تو نے بھی کتاب میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ، من قبلی اس سے پہلے، ھذا اور اثارات من علم جو علم چلا رہا ہو، ان کنتم صادقین کہ تم سچے ہو۔ تو میں نے توحید کی بھی کتنی اچھی مثال دی تھی نا، کہ اگر توحید کسی کو ایک ہی بات، ایک ہی ضابطہ، ایک ہی پرنسپل، ایک ہی بات مورالٹی پہنچانی ہو، ایک سے دوسرے تک، اگر ایک قوم دوسری قوم تک بھی کوئی چیز پہنچاتا ہے تو کوئی نہ کوئی میڈیٹر، کوئی کتاب، کوئی چیز لگتی ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو بیسک مورالٹی، بیسک عبادت کے طریقے، توحید، وہ کبھی بھی کسی بھی انبیاء میں چینج ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیچ میں ہزاروں سال بیتے، ہزاروں تہذیبیں آئی اور وہ بات ڈائلوٹ نہ ہو، کوئی اور اس میں ملاوٹ نہ ہو، بیچ میں کوئی اور نئی بات آ گئی، پھر کوئی اور مکس ہو گئی، کوئی مکس ہو کے پھر پہنچا۔ یہ ناممکن تھا کہ انبیاء ایک ہی بات کر رہے، آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
बिन दूनिल्लाहि वमन अदल्ला, और कौन ज़्यादा गुमराह है, मिम्मन जो यदऊ पुकारे, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, मल्ला यस्तजिबु जो जवाब ही ना देता हो, लहू उसको, इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआहिम गाफिलून, क़यामत तक, वहुम अन दुआहिम गाफिलून, और वो उनका पुकारना, गाफिलून बेखबर है, उनको खबर नहीं उनके पुकारने की। वमन अदल्ला, और कौन इससे बड़ा गुमराह हो, मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारे, मल्ला यस्तजिबु और ना पहुँचे उसकी पुकार क़यामत के दिन तक उसको, वहुम अन दुआहिम गाफिलून और वो उसका पुकारने से वो गाफिल रहे कि कभी जवाब आने ही वाला नहीं। व इज़ा हुशिरन नासी कानू लहुम अदाउ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। व इज़ा हुशिरन नास, और जब लोगों को जमा किया जाएगा, कानू लहुम आदान तो उनके दुश्मन होंगे, व कानू बी इबादतिहिम जिनको वो पूछते थे, काफिरीन जो काफिर उनको पूछते थे वो उन्हीं के दुश्मन होंगे। ये आयतें हमने बहुत बार इससे पहले पढ़ ली है ना, कि जब जमा किया जाएगा अपने शिरक करने वालों को, अपने जिनके साथ वो शिरक करते थे उनसे भी झगड़ेंगे, वो भी उनके दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे को दुश्मन ठहराएंगे। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब उन पर पढ़ी जाती है हमारी आयतें, बय्यिनातिन खुली, क़ाल लज़ीना कफ़रू तो कहते हैं काफिर, लिल हक़्क़ि हक़ सच्ची बात को, लम्मा जाहुम हाज़ा सिहरुम मुबीन कि ये खुला जादू है। जब उन पर हमारी निशानियाँ खुली पढ़ी जाती है, जब हमारी उन पर वाज़े आयतें पढ़ी जाती है तो काफिर उस हक़ को क्या कहते हैं कि ये खुला जादू है। अब क्यों कहते थे वो जादू, और जादू हो रहा है, आप सल्लम कोई जादू बता रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा। किसको जादू कर रहे हैं वो, आयत को जादू। आयत यानी क्या, कुरान। कुरान को खुला जादू क्यों कह रहे थे वो, क्यों जादू कह रहे थे, किसको कह रहे वो, वह इज़ा तुतला, तुतला यानी पढ़ी जाती है, पढ़ी क्या जा रही है, आयत। अब आयत किस में थी, कुरान में। जब कुरान की आयत उन पे पढ़ी जा रही है तो उस पढ़ने वाली आयतों को जादू क्यों कह रहे, जबकि जादू बना बना के तो नहीं बता रहे थे वसल्लम, कंटिन्यूस मिराकल मौजज़े पे मौजज़े तो नहीं हो रहा था। बात क्या हो रही, जब पढ़ी जा रही आयतें तो उसको जादू कह रहे, क्यों, कि उन पर कोई असर हो रहा था, पागल हो रहे थे, वो मजनू हो रहे थे, उसके पढ़ते साथ कोई मौजज़ा हो रहा था, क्यों, तो उसको जादू क्यों बोलेंगे, तो भी नहीं, जादू स्पेसिफिक जादू क्यों बोला उन्होंने, नहीं, क्योंकि उसके पीछे ये सबसे बड़ा जानना कि अरब्स के ज़माने में लैंग्वेज की अहमियत क्या थी। लैंग्वेज की उतनी अहमियत थी उनके ज़मानों में कि वो इतनी पीक पे पहुंच गई थी कि अब एक चीज़ इतना अकम्प्लिश्ड हो गई, यानी अब किसी ने कोई मॉडर्नाइजेशन में इतना 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 ज़्यादा खोजबीन कर लिया कि अब उसके बाद उसमें कोई इम्प्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, टॉप ऑफ द टॉप पहुंच गई। उसके बाद जब वो कुरान आया तो उनके लिए कुरान की वो आयत और एक एक अल्फाज पर वो अश कह उठे कि ये बशर का हो ही नहीं सकता, ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़। ये बात हम नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे, क्योंकि हमको अरबी नहीं आती है। जो अरबी के एक्सपर्ट है, और वो एक्सपर्टीज़ थी, वो अरबी के वो एक्सपर्ट थे। देखो जहालत का मतलब ये नहीं था कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बल्कि बड़े महज़िब, बड़ा लिखना, बड़ा प्राइड, बड़े ट्राइब्स, बड़े कबीले। जहालत का मतलब इंसानियत से गिर गए थे, और ये सारी कौमें गिर रही थी। आज हम भी इंसानियत से गिर गए, तो 10वीं पास 12वीं पास ये हमारे में आ रहे हैं। जाहिल आज हम हैं, आज हम भी उसी दौरे जहालत में हैं जिस दौरे जहालत में उस वक्त कुरैश थे। जब बोलते हैं ना दौरे जहालत, आप सल्लम के आने के बाद और इस्लाम की शरीयत के बाद वो जहालत इल्म में बदली। आज फिर वो इल्म हमारे दुनिया से, हमारे ज़िंदगियों से उठ गया, तो आज हम सब जाहिल हैं। हम अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो हम अपने आप को जाहिल, हम अपने आप को इल्म वाला ना समझे, हमें मालूमात है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास इल्म नहीं है। आज भी अब दोबारा ये जहालत का दौर शुरू है। तो वो इसलिए समझ रहे थे कि वो पिक पर था, और उनको लग रहा था जब अलिफ लाम मीम ये नाजिल हुआ ना, तो उन्होंने आदमियों को दौड़ा दिया कि लाओ इसका पता करके कि यह है क्या, इसका मतलब क्या है, इसको तोड़ कैसा लगाए,
اس کے بارے میں اپوز کیسا کرے، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آ کیسے گیا، یہ بات کسی نے سوچ کیوں لی. ہم کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی آج، کیونکہ ہم کو اس کے لیے وہ پرانی عربی جب سمجھیں گے اور ان کی سائیکولوجی اور وہ ان کی پیک آف دا پیک پہ سمجھ میں آئیں گے کہ وہ جادو کیوں کہہ رہے تھے. وہ جادو اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ جو لکھاوٹ ہے، یہ جو عربک کا جو کنسٹرکشن ہے ورڈ کا، اور کہیں پر یہ جا کر ایک دوسرے سے ملتا بھی ہے، اور جو باتوں کا جوڑ ہے وہ عام انسان کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اپنی لینگویج. اس لیے ان کو کیا لگا کہ نہیں یہ بھی جادو ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، یہ جادو کر کے لا رہا ہے کہیں سے، یہ لکھاوٹ بھی جادو کر کے لائے، یہ ورڈ آف قرآن بھی جادو کر کے لا رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جب ان پہ واضح آیتیں بیان کی جاتی ہے حق کے ساتھ، تو اب وہ اس کو جھٹلا نہیں پا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ نہیں کہہ پا رہے، تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہی جادو ہے، پورا کا پورا یہ جادو ہے کھلا. ام یقولون افتراہ، اور وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس کو. قل ان افتريته، کہہ دو کہ اگر اس کو گھڑ لیا گیا، فلا تملكون لی من اللہ شیئا، تو تم مالک نہیں ہو مجھ پر اللہ سے کسی بھی چیز کے، تو میرا تم کوئی بھلا نہیں کر سکتا، میرا اللہ کے سوا کوئی میرا مالک نہیں، کوئی میرا بھلا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. ہوا اعلم بما تفیضون، کہ وہ زیادہ جانتا ہے ان باتوں کو، فیہ اس میں، وہ ان سب باتوں کو زیادہ جانتا ہے. وہ تم کو نہیں مان رہے، بہتان لگا رہے، ساحر کہہ رہے، تو کہہ دو کہ اللہ ہی ہے میرا سب کچھ، تم مالک نہیں میرے جان کے، میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی، اور وہ خوب جانتا ہے ان سب باتوں کو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور کفا کافی ہے، بہ شہیدا وہ گواہ، بینی و بینکم تمہارے اور میرے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل ما کنت بدعا من الرسول، اور کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. قل کہہ دیجئے، ما کنتو نہیں ہوں میں، بدعن کوئی نیا، من الرسولی رسول میں سے کوئی نیا نہیں ہوں، وما ادری اور مجھ کو نہیں معلوم، ما یفعلو کیا ہوتا ہے، بی ولا بکم میرے بارے میں اور تم سے، کوئی میں نیا رسول نہیں آ گیا، کیونکہ ان کو پروفٹس کے بارے میں پتہ تھا. ہر امت میں ایک رسول تھے، ان کی قومیں چلی آ رہی تھی، ان کے لیے کوئی نئی بات تھی ہی نہیں. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے حیران کیوں تم ہو رہے، تم کو تو معلوم ہے نا کہ کیا چلتا ہے، پیٹرن کیا ہوتا ہے، رسول آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، ہر زمانے میں آتے ہیں، وہ کتاب ان پہ اترتی ہے، ان کی قومیں ان کو فالو کرتی ہے، تو یہ کوئی نیا چیز نہیں ہو رہی، اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے مجھ سے اور تم سے. ان اتبعو کہ میں چلتا ہوں، ان اتبعو اسی پر چلتا ہوں، الا ما یوحا جو وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، وما انا الا نذیر مبین اور میں نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. اب اس میں کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنے کا کہہ رہا ہے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دو کہ میں وہی کی اتباع کرتا ہوں. اب یہ جو باتیں آتی ہے غیب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہو گئے جب تک کہ اللہ پاک کے ذات، صفات، آخرت، دنیا میں پیش آنے والے تمام اہم معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے نہیں بتا دیے. یعنی جتنے بھی واقعات ہونے والے ہیں کہ اللہ پاک کی جو صفات تھی، ذات تھی، ہمیں ہمارا پورا شریعت، پوری دنیا کی باتیں، جو اہم معاملات ہیں، پریڈکشنز جو ہونے والے ہیں، دوزخ، جنت کے احوال، قیامت کی نشانیاں، جو ایک انسان کو ضروری تھا اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اپنے رب کو جاننا، اپنے معاملات کو سمجھنا، آنے والے حالات کو سمجھنا، قیامت سے سمجھنا، بچنے کی تیاری، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک بتا نہیں دی، تب تک اس دنیا سے آپ گئے نہیں، تب تک اس دنیا میں رہے. اب ادب کا یہ تقاضا ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب جانتے ہیں، یہ بہت عام ہے، بس اٹھاؤ منہ سے بول دو. تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا ایک بہت بڑا علم دے دیا جو کسی انبیاء کو نہیں تھا. اور ہم کو پتہ چل گیا، یہ پتہ تھا کہ ہم کو فرشتوں کے بارے میں ایک ایک صفات بتائی گئی، مطلب فرشتوں کی پوری قسمیں. ابھی بدائل خلق پڑھے ہم لوگ بخاری میں، تو فرشتوں کی ایک ایک قسمیں کہ کس طریقے کے فرشتے ہیں، کون کون سا فرشتہ کیا کام کر رہا، جنت کے احوال، دوزخ کے احوال، آسمانوں کے راز، ستاروں کے راز، زمینوں کے راز، ہر چیز بتا دی گئی نا. کتنا بڑا، اس سے پہلے کسی کو خبر تھی کہ جتنا حصہ علم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور وہ حصہ کس کے پاس ہے، امت کے پاس ہے. آج وہ جان چکے نا ہم لوگ، یہ سارے راز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، ہم کو پورا علم پہنچ چکا. اب اس میں اب چھوٹی چھوٹی باتیں تو غیب میں نہیں آئیں گی کہ بھئی
فلاں انسان کل کیا کرے گا، کون کب مرے گا، جتنی باتیں دینے کی تھی اللہ پاک نے پوری کی پوری دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ کافی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہہ دو أَرَأَيْتُمْ، کیا بھلا تم نہیں دیکھتے، إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اگر ہوتا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وَكَفَرْتُمْ، اور تم نہیں مانتے بھی اس میں، وَشَهِدَ وَشَاهِدٌ، تو گواہی دے چکا، شاہدن ایک گواہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا، علی مثلہ، اسی کے مثل، یعنی اس کتاب کی مثل، فآمنا، تو پھر وہ یقین لایا، واستکبرتم، اور تم غرور کرتے ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اب اس میں دیکھو، حالانکہ یہ مکی آیتیں ہیں، اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر تم کہہ دو کہ تو بھلا دیکھو تو اگر یہ اللہ کے پاس سے ہوتا ہے، یعنی قرآن، وَكَفِرْتُمْ، اور کفر تم، اور تم انکار کرتے ہو بھی اس کا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ، تو گواہی دے چکا، شاہدن ایک گواہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی مثلہ، اس کے ہی مثل، فَأَمَنَا وَاسْتَكْبَرَ، اور وہ یقین لائے اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ تو اس میں اختلاف ہے، یہ مطلب اس اختلاف بولے تو اس میں وہ رائے ایسی ہے کہ یہ والی آیت کس کے لیے، جو ایک یہودی عالم تھے جو مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام کا واقعہ ہے نا کہ وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جیسے خبر ہوئی مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا، انہوں نے ہاتھ پیر چومے اور کہا کہ میں آپ پہ یقین ہے، اور پھر وہ یہودی دوسرے آنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اب میرے دوسرے عالم آ رہے ہیں، آپ نے ایسا ایسا کہنا، تو ٹھیک ہے، وہ چھپ گئے وہیں پہ حجرے میں، اور دوسرے جب یہودی عالم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی انکار کرنے لگے، آپ کو جھٹلانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عبداللہ بن سلام کو کیسا مانتے ہو؟ تو بولے سب سے بہترین شخص، سب سے بہترین شخص کا بیٹا، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا یہ وہ سب۔ تو ویسا ہی عبداللہ بن سلام حجرے کے پردے کے آڑ سے نکلے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فوراً یہودی کہنے لگے یہ سب سے بدترین آدمی، سب سے بدترین آدمی کا بیٹا، یا یہ لا علم، یہ جاہل۔ تو یہ حالت تھی یہودیوں کی۔ تو اسلام لانے والے یہودیوں میں سے کون تھے بڑے عالم؟ عبداللہ بن سلام، جو اسلام لائے تھے، باقی منکر ہوئے۔ تو یا تو وہ بتایا جا رہا، یا تو پھر پریڈکشن۔ اب اس میں واللہ عالم کی یہ تفسیر دونوں کی بنتی ہے، یا تو یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، سورہ مکی ہے، وہ بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ ایسا کوئی بنی اسرائیل ہوگا جو اقرار کر لیں گا، جبکہ مکے میں تو یہودیوں کا سوال نہیں تھا۔ تو دونوں باتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے، چلو اتنا ہی رکھ۔